الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وعن معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغور مار، اپنی عزت افزائی پر ستارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت افزائی پر ستارے بھی گئے جھوم، جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و اعزاز حضرات علماء کرام، میرے محسن و مربی حضرت مولانا عبد الماجد اعوان صاحب، استاد محترم حضرت استاد مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب زیدہ مجدہ، اسٹیج کی زینت اکابرین علماء کرام، بالخصوص میرے استاد محترم میرے محسن اور مربی حضرت مولانا شیخ الحدیث ظہیر الدین امازئی صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، صرف ایک بات اجمال کے ساتھ، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں اور یہ موقع بھی وہ ہے کہ یہاں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، اگر آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اجمال آیا ہی کس لیے ہے۔ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب میں اٹھا کر دیکھتا ہوں، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں، حیات طیبہ میں مجھے ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اسی رحمت کا تقاضا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ اپنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں دی۔ مکہ والوں نے اتنا ستایا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ ستا کر تھک گئے، حد کر دی انہوں نے، لیکن وہ ترس گئے کہ وہ رحمت عالم کو کبھی غصے میں دیکھیں۔ نہیں آئے کبھی غصے میں میرے آقا علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام وہ سارے مصائب و آلام برداشت کر کے جب حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ان کے مصائب اور ان کے وہ مظالم، آپ علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ 8 سال کے بعد جب آپ علیہ السلام فاتح بن کر مکہ کی دھرتی پہ بیت اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ایک صحابی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے ہاتھ میں علم تھا، پرچم تھا، نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، تصادم کا دن ہے، ٹکراؤ ہوگا، انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کی آہوں کا حساب چکایا جائے گا، بلال کی تڑپ کا بدلہ لیا جائے گا، خباب کی مظلومیت کا، الیوم یوم الملحمہ۔ مکہ والوں، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تک تمہاری تلواریں تھی، ہمارا گلا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی اور تم ہوں گے، تیار ہو جاؤ محمد عربی کے سپاہی آگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک سے جب یہ الفاظ ٹکرائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، آنکھیں چھلک پڑی، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، تصادم کا دن نہیں، ٹکراؤ کا دن نہیں، اس لیے کہ آج کوئی بادشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، آج کوئی ہٹلر، کوئی چنگیز، کوئی ہلاکو یا کوئی خمینی فاتح بن کر نہیں آیا، آج تو عبداللہ کا یتیم فاتح بن کر آیا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کی روانی اور زبان پہ حرف بیانی، فرمایا میں وہی جذبات لایا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے الفاظ تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں ماضی پہ تانا بھی نہیں دیا جائے گا، جس طرح رب العالمین اپنے در پہ آنے والے گناہگار کو تانا نہیں دیتا، دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے، آج اس کا محبوب بھی اپنے دشمنوں کو ماضی پہ تانا بھی نہیں دے گا، دامن رحمت میں چھپا لے گا۔ وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ علی پرچم تم سنبھال لو اور جاؤ مکہ کے در و دیوار پر دستک دیتے ہوئے میرا یہ پیغام سنا دو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، آباد کرنے آئے ہیں۔ مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، بہنوں سے کہہ دو تمہارے سر سے دوپٹہ اتارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ محمد دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں چھینی جائے گی،
بوڑھوں سے کہہ دو تمہارے بڑھاپے کو ویران نہیں کیا جائے گا۔ وہ رحمت کا پیکر آج اس انداز سے مکہ میں داخل ہو رہا ہے کہ وہ سارے مظالم اس کے سامنے ہیں، بلال کا تڑپنا اس کے سامنے ہے، خباب کا تڑپنا اس کے سامنے ہے، سمیہ کا 2 لخت ہو جانا اس کے سامنے ہے، لیکن آج فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں ماضی پہ تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایک عورت آئی، ننگے سر لائی گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ننگے سر کیوں ہے؟ جواب ملا یہ جنگی قیدی ہے، اور جنگی قیدیوں کے لیے رسپانس نہیں ہوا کرتا، عزت نہیں ہوا کرتی، ذلت ہوا کرتی ہے، اس لیے آج اسے ننگے سر لایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، یہ میری چادر لے جاؤ اور اس حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مشرکہ بنت مشرک آپ کی چادر اس کے سر پہ، فرمایا بلال یہ چادر لے جاؤ اور اس کے سر پہ ڈالو۔ چادر پہنچتے ہی فکر و نظر کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، زاروں قطار رونے لگی، آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، جب زبان میں تاب گویا ہی نہ ہو۔ بنت حاتم کہنے لگی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا میرے والد گرامی کے در پہ لوگ روتے ہوئے آیا کرتے تھے اور ہنستے ہوئے جایا کرتے تھے، آج میں آپ کے در پہ روتے ہوئے آئی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت حاتم تیرا باپ انسانیت کے لیے بڑے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا، آج ہم اسی انسانی ہمدردی کے جذبات کی بدولت تجھے آزاد کرتے ہیں، جا تو آزاد ہے۔ بنت حاتم کہنے لگی اللہ کے رسول میرے ساتھ میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں، پہلے انہیں آزاد کیجئے نا میرے آقا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تیرے باپ کی انسانی ہمدردی کی بدولت آزاد کرتا ہوں اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کی بدولت آزاد کرتا ہوں۔ وہ سب کی سب آزاد ہو گئی اور یک زبان کہا آمنہ کے لال دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے۔ ہلکا بگوش اسلام ہوئی۔ وہ رحمت کا پیکر کبھی بھی اپنے دشمن سے انتقام نہیں لیتا، دشمن کے لیے انتقامی سوچ نہیں رکھتا، لیکن وہ رحمت کا پیکر وہ حریف جان کا بیچارہ گر ایک مقام پہ بد دعا دیتا ہوا نظر آیا، ایک مقام پہ بد دعا دیتا ہوا نظر آیا۔ وہ مقام کون سا ہے؟ سیرت طیبہ کا بڑا اہم پہلو، آپ علیہ السلام کی وہ جو جماعت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کی، 23 سالہ دور نبوت میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، تیار کیا اور اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، اس جماعت کی جب باری آتی ہے وہی رحمت کا پیکر جو اپنے دشمن کو بھی کبھی بد دعا نہیں دیتا، وہی رحمت کا پیکر جب ان صحابہ کی باری آتی ہے جنہیں بیر معونہ کے اوپر لے جا کر دشمن نے دھوکے کے ساتھ ذبح کر ڈالا تھا، شہید کر دیا تھا، ان صحابہ کے دشمنوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک عرصے تک قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعا دے کر مجھے اور آپ کا بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنی ذات کے معاملے میں بھی حساس نہیں ہے جتنا کہ اپنی جماعت کے معاملے میں حساس ہیں۔ وما علینا